اسے دکان سے دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا، لیکن ٹھیک 5 سال بعد اس نے وہی دکان خرید کر اتہاس رچ دیا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے تانوں نے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو؟ زیادہ تر لوگ تانے سن کر بکھر جاتے ہیں، لیکن کچھ ضدی لوگ انہی تانوں کو اپنی کامیابی کا ایندھن بنا لیتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی لڑکے کی ہے جس کی بے عزتی پورے شہر کے سامنے ہوئی، لیکن اس کا جواب ایسا تھا کہ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ کہانی ہے امجد کی۔ امجد ایک نہایت غریب اور سادہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد دن بھر پسینہ بہا کر مزدوری کرتے تھے اور ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ گھر کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ کبھی صبح کا چولہا جلتا تو شام کی فکر ستانے لگتی تھی۔ لیکن امجد کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اس کا ایک بڑا خواب تھا۔ وہ اس غربت کے جال سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے بڑے خوابوں کی بات کرتا، گاؤں کے لوگ اس پر ہنستے اور کہتے، ارے پہلے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لے، پھر آسمان چھونے کا سوچنا۔ لیکن امجد ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا اور اپنے مقصد پر قائم رہتا تھا۔ ایک رات امجد کی ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً کچھ دوائیاں لکھ دی، لیکن اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ وہ پوری رات گاؤں میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کام تلاش کرتا رہا، لیکن کہیں کام نہیں ملا۔ تھک ہار کر وہ گاؤں کے سب سے بڑے کرانہ اسٹور پر پہنچا۔ اس دکان کے مالک اپنے پیسوں کے غرور میں ہمیشہ چور رہتا تھا۔ امجد نے اس کے سامنے جا کر سیدھے الفاظ میں کہا، سیٹھ جی مجھے کوئی بھی کام دے دیجئے، بوری اٹھا لوں گا، صفائی کر دوں گا، بس مجھے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیجئے تاکہ میں ماں کی دوا لا سکوں۔ دکاندار نے امجد کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور زور سے ہنسا، تو کام کرے گا؟ سوکھی لکڑی جیسا جسم ہے تیرا، تجھ سے ایک بوری بھی نہیں اٹھے گی۔ دکان پر کھڑے باقی گاہک بھی امجد کا مذاق اڑانے لگے۔ امجد نے دوبارہ عزت کے ساتھ کہا، سیٹھ جی ماں کی جان کا سوال ہے، ایک موقع دے دیجئے۔ لیکن مغرور دکاندار کا دل نہ پسیجا۔ اس نے چیخ کر کہا، چل بھاگ یہاں سے، میری دکان کے سامنے کھڑے ہو کر گاہکوں کو مت بھگا۔ اور اس نے امجد کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پر دھکا دے دیا۔ اس وقت امجد ٹوٹا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، آج مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن ایک دن میں اپنی قسمت خود لکھوں گا۔ اگلے ہی دن امجد نے شہر کا رخ کیا۔ شہر کی زندگی آسان نہیں تھی۔ شروع میں اس نے ڈھابے پر برتن دھوئے، تپتی دھوپ میں رکشہ چلایا اور گوداموں میں بھاری وزن اٹھایا۔ دن بھر سخت محنت اور رات بھر خود کو بہتر بنانے کی کوشش۔ لیکن امجد کے پاس ایک خاص طاقت تھی، سیکھنے کی بھوک۔ جب باقی مزدور تھک کر سو جاتے تھے یا تاش کھیلتے، امجد بچی ہوئی موم بتی کی روشنی میں بزنس، مارکیٹ اور فائنانس کے بارے میں پڑھتا رہتا تھا۔ جلد ہی اس کی ایمانداری دیکھ کر ایک بڑے ہول سیل گودام کے مالک نے اسے مستقل نوکری دے دی۔ وہاں کام کرتے ہوئے امجد نے محسوس کیا کہ چھوٹے دکانداروں کو سامان منگوانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور ٹرانسپورٹ کا خرچ بھی زیادہ آتا ہے۔ امجد کو اس میں ایک بڑا کاروباری خیال نظر آ گیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی سے کچھ مال خریدا اور خود سائیکل پر جا کر چھوٹے دکانداروں کو سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں نقصان ہوا، کچھ لوگوں نے پیسے بھی ڈبو دیے، لیکن امجد پیچھے نہیں ہٹا۔ امجد کی وقت پر ڈیلیوری اور ایمانداری کی وجہ سے دکاندار اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے اندر اس کی چھوٹی سی سپلائی سروس ایک رجسٹرڈ لاجسٹک بزنس میں بدل گئی۔ تیسرے سال میں اس نے شہر میں اپنا پہلا بڑا گودام خرید لیا۔ جب اس نے اس گودام کے دروازے کا تالا کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے 5 سال پرانی وہ کرانہ دکان اور دکاندار کا چہرہ گھوم گیا۔ لیکن اس کی منزل ابھی اور آگے تھی۔ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ دوبارہ کاروبار میں لگاتا گیا اور اگلے 2 سالوں میں وہ شہر کا ایک جانا مانا ڈسٹریبیوٹر بن گیا۔ 5 سال بعد امجد ایک بڑی گاڑی میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ گاؤں وہی تھا، لیکن امجد کو دیکھنے والوں کا نظریہ بدل چکا تھا۔
جو لوگ کبھی تانے دیتے تھے آج وہی ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بازار سے گزرتے ہوئے امجد کی نظر اسی پرانی کرانہ دکان پر پڑی، لیکن آج دکان کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ دکاندار قرض کے بوجھ میں دب چکا تھا، غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، اور بینک بیلنس اس کی دکان نیلام کرنے والا آ چکا تھا، بینک والا اس کی دکان کو نیلام کر چکا تھا۔ امجد سیدھا دکاندار کے پاس گیا۔ دکاندار نے جب قیمتی کپڑوں میں ملبوس امجد کو دیکھا تو شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئی۔ امجد نے مسکرا کر پوچھا، کیسے ہیں سیٹھ جی؟ دکاندار نے سنجیدہ آواز میں کہا، وقت کا پہیہ گھوم گیا بیٹا، غرور نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب دکان بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ امجد نے کچھ لمحے سوچا اور کہا، اگر آپ اسے بیچنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی صحیح قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دکاندار حیران رہ گیا۔ جیسے ہی اس نے چھوٹا سمجھ کر نکال دیا تھا، آج وہی اس کی پوری سلطنت خریدنے آیا تھا۔ کاغذی کارروائی مکمل ہوئی اور امجد اس دکان کا مالک بن گیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن امجد نے اس کے بعد جو کیا اس نے سب کا دل جیت لیا۔ اس نے دکاندار کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور کہا، سیٹھ جی آپ اس دکان کا مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس دکان کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بطور مرکزی مشیر کام کریں اور دکان کو بھی سنبھالیں۔ آپ مشیر کی حیثیت سے، ایڈوائزر کی حیثیت سے آپ اس پر کام کیجئے، باقی چھوٹا موٹا کام دوسرے لوگ کریں گے۔ اس دکاندار کو اپنے پرانے رویے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تھا، پھر بھی تم میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہے ہو۔ امجد نے سادگی سے جواب دیا، سیٹھ جی اگر اس دن آپ نے مجھے دھکا دے کر دکان سے نہ نکالا ہوتا تو شاید مجھے شہر میں جانے اور کچھ بڑا کرنے کی ضد ہی پیدا نہ ہوتی۔ میرا اپمان ہی میری کامیابی کی وجہ بنا۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپمان کا جواب، بے عزتی کا جواب کبھی غصے یا لڑائی سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی سے دینا چاہیے۔ اگر آج کوئی آپ کی حالت کا مذاق اڑا رہا ہے تو خاموش رہیں، اپنی محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ ایک دن آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ اگر آپ کو امجد کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی زندگی بدل دینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سیکھتے رہیے، بڑھتے رہیے۔ خدا حافظ۔